الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور دنیا کے وجود کو سمجھتے سمجھتے بڑھاپا آ گیا یار۔ تم کب پیدا ہوئے؟ کب بچپنا گزرا، جوانی کے دن گئے اور بڑھاپا آ گیا؟ یہ بھی اس کا کرم ہے، اس رب کا احسان ہے مانو۔ بہت کم لوگوں کو یہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے فاض۔ تم بڑے خوش نصیب ہو۔ تم نے اپنے ماں باپ کے زمانے میں بھری ہوئی زندگی اور گردشیں بھی دیکھی۔ شاید اس ہیبت نے تمہیں یہ تنہائی عطا کی۔ آج دنیا میں چلتی پھرتی انسانیت میں کہتے ہیں کہ 8 ارب کے قریب 8 ارب انسانوں سے بھری ہوئی ہے دنیا۔ اپنی اپنے مقام پر عجیب و غریب حالات میں رواں دواں ہے۔ رات اور دن، ابھی تو ہمیں سانس لینے کا موقع بھی ہے مولا، تیرا احسان ہے، شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو زمین عطا کی اور جو موقع دیا، تو شاید انہی موقعوں کا فائدہ اٹھا کر ہم اتنا بول تو پاتے ہیں۔ اے اللہ، لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے حالات پر سرسری نظر ڈال سکیں۔ سرسری نظر، چلتے پھرتے کچھ دیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ سوچ لیں۔ یا اللہ، کتنا ہیبت ناک مرحلوں سے اور تنازعوں سے گزر رہی ہے یہ دنیا، کہ جس کے حالات دیکھ کر کے لگتا ہے کہ جیسے قیامت ہر انسان کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اے اللہ، پڑھا تو تھا ہم نے صدیوں کو، زمانوں کو، یا اللہ نبی اور رسولوں کے، یا اللہ ان حالاتوں کو، میرے اللہ، لیکن نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ کہہ دیا تھا اور سمجھا دیا تھا اپنی امت کو کہ میرا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے۔ اے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، یا اللہ، یہی وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں ہے۔ کیا سمجھنے والا اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا میرے مولا؟ کیا اللہ آپ نے اسے ذہنیت یا دماغ عطا نہیں کیا کہ شہادت دی پھر اس کلمے کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اللہ، بتاؤ وہ ڈاکومنٹ، یا اللہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن، اللہ وہ نبی جس کی باتوں کا اثر اللہ غیر بھی مانتے تھے، بھلے ہی انہوں نے اسلام کے احاطے میں وہ صلہ نہیں پایا جس کے لیے آپ نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، یا اللہ، مبعوث کیا اس دنیا میں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ،
اپنی رحمت کی نظر کر دے. یہی تو ہمارے ایمان کا جائزہ ہے، تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو بیدار کرنا. میرے اللہ، ہمیں اس سے زیادہ بولنا، اس سے زیادہ سمجھنا آتا ہی نہیں کہ تیرے نبی نے جہاں ہمیں سکھلایا، جو ہمیں سمجھایا، ہم نے اس پر صبر کیا اور اس کو کافی جانا، اس کو صافی جانا. میرے مولا، اور اس سے بڑھ کر، اس سے آگے ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں. میرے اللہ، تیرے نبی کی باتیں کافی ہیں ہر اس انسان کے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے جو اللہ اپنے سوچنے اور سمجھنے اور اپنے فکر کے دروازے، یا اللہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ دیکھے، سمجھے اور اپنی زندگی سے وہ فائدہ حاصل کرے جو اس کی آخرت، عالم برزخ اور قبر، حشر اور نشر کے لیے کافی ہو، صافی ہو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن ہمیں تو اپنا فرض ہر حال میں پورا کرنا ہے. جو موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں، اس کی ہدایت سے ہمیں وہ فائدے لینا ہے. اے اللہ، 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 اے اللہ. چلتے چلتے، بات کرتے کرتے، یا اللہ اپنی اوقات میں سمٹ جانا، یہ ہماری فطرت ہے. بات اوقات کی آئی تو وہاں تک پہنچی. یا اللہ، جو لوگ دنیا کی سیاست میں رواں دواں ہیں، یا اللہ دنیا کا ایک ایک کونا اللہ ہیبت سے، دہشت سے، اللہ یا اللہ بھرپور ہے، اور دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کیا ہو رہا ہے. ڈر لگتا ہے اللہ، یہ بارودوں کا ذخیرہ پتہ نہیں آگے جا کر کے کیا رنگ لائیں گا، کیا حشر دکھائیں گا. اللہ رب العزت کی مرضی تو ہے کہ آپ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے ایسے حالات سامنے میں آئیں گے کہ انسان ہیبت سے بس دیکھتا رہ جائے گا. اس کی تشریح، اس کا خلاصہ کر پانا اس کے بس میں نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں، ایسا ہی عالم ابھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا. یا اللہ تیرے نام لیوا، تیرے دین کے دائی، یا اللہ اب وہ ایران کہہ لو نا، یا سعودی عربیہ، یا ٹرکی، یا 57 اسلامی حکومتیں، گنتی میں تو ہیں لیکن خیالوں میں وہ آپ ہی جانتے ہیں مولا کہ یہ کیسے آپس کے تنازع میں آنے الجھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوت تو چھوڑ، یا اللہ دنیا کے حالاتوں کا یا اللہ جائزہ بھی نہیں لیا، بس عیش میں مبتلا. وہ دیکھو سعودی عربیہ ہے نا، اور وہ اپنے خیالوں میں رواں دواں. وہ 57 حکومتیں، کس کو ناز ہوں گا اللہ اس بات پر کہ یہ تیرے دین کے بانی ہوں گے؟ نہیں، یہ تیری نعمتوں سے دنیا کا بھرپور فائدہ اٹھانے والے، ہاں، اپنی دنیا کی آرائشوں میں مبتلا ہیں میرے مولا. اور دیکھ، تو نے صاف صاف کہا کہ جب بھی آپس میں بکھر جائیں گے تو کوئی کسی تیسری طاقت کو ان کے سروں پر مسلط کر دیں گا. وہ چاہے امریکہ کی شکل میں ہو، وہ چاہے برٹش لندن ہو، وہ چاہے پیرس ہو، اٹلی ہو،
یہ تیسری طاقتیں مل کر کے اللہ یہ 57 حکومتوں پر بھاری پڑیں گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایمان کی کمی ہوں گی، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. اب آ جاؤ اس زمین پر، یہاں کے حالات دیکھو. یا اللہ انہوں نے آپس میں مل کر کے کیا گتی ہوئی دی. یا اللہ اپنے ایمان کا جائزہ تک نہیں لیا اور اپنے اپنے خیالوں میں اتنے بکھر گئے کہ ایک دوسرے کو چڑھاتے نظر آ رہے ہیں. کوئی اپنے آپ کو سنی اہل سنت والجماعت بتا رہا ہے تو وہی دوسروں کو یا اللہ دیوبندی وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا بکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں ایسی خصلت، ایسی برائیوں سے نکالنے کے لیے آپ نے یا اللہ اس بگڑی ہوئی دنیا میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور کہا کہ اے نبی یہ جو بکھرے ہوئے ہیں انہیں آپس میں جمع کر دو اور کہہ دو کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا. جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا، مہر نبوت یا اللہ ڈال کر بھیجا. دیکھو آپس میں نفاق پرستی سے پرہیز کرو اور ایک دوسرے کو سلام کرو. لیکن اللہ آج دیکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتے ہیں انہیں سب سے برا مانا جاتا ہے. اور انہوں نے اپنے گروہ بنا کر خود اپنے لیے اللہ اس دنیا کے تمام راستوں کو تنگ کر لیا. زیادہ لمبا چوڑا مضمون بھی ٹھیک نہیں، کوئی جانے نہ جانے، سمجھے نہ سمجھے، لیکن تمہیں تو اپنا کام کرنا ہے. الفاظ ایک دن دنیا سے نکل ہی جانا ہے دوست، اس لیے کوئی بات نہیں، جمع کر لو. اللہ رب العزت نے جہاں تک کہ تمہیں موقع دیے ہیں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.